بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انقلاب کے لیے آئینی راستہ ہی کیوں ضروری ہے؟ سوال: کیا موجودہ صورتحال میں آئینی ذرائع سے انقلاب لانا مشکل نہیں ہو گیا، جبکہ جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے وہ خود غیر آئینی ذرائع استعمال کر رہے ہیں؟ جواب: فرض کیجئے کہ بہت سے لوگ مل کر آپ کی صحت بگاڑنے میں لگ جائیں، تو کیا آپ بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنی صحت بگاڑنے کی کوشش میں لگ جائیں گے؟ بڑا ظلم یہ ہے کہ غیر آئینی طریقوں سے کام لیا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوگا کہ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں۔ غیر آئینی طریقے اختیار کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک اعلانیہ اور دوسری خفیہ۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ دونوں صورتوں کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اعلانیہ طور پر غیر آئینی طریقوں سے جو تغیر آئے گا وہ زیادہ برا ہوگا۔ اس طرح کی کوشش سے پوری قوم کو قانون شکنی کی تربیت ملتی ہے، اور پھر 100 سال میں بھی آپ اسے قانون کی اطاعت پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں تحریک آزادی کے دوران قانون شکنی کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے اثرات آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ 25 سال بعد بھی ہندوستان میں لوگوں کو قانون کا پابند نہیں بنایا جا سکا۔ اگر خفیہ طریقے سے غیر آئینی ذرائع اختیار کیے جائیں تو نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ خفیہ تنظیموں میں چند افراد مختار کل بن جاتے ہیں، اور پھر ساری تنظیم یا تحریک انہی کی مرضی پر چلتی ہے۔ ان سے اختلاف رکھنے والوں کو فوراً ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان کی پالیسی سے اظہار بے اطمینانی سخت ناگوار اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہی چند افراد جب برسر اقتدار آئیں گے تو کتنے بدترین آمر ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ایک آمر کو ہٹا کر دوسرے آمر کو لے آئیں گے تو خلق خدا کے لیے اس میں خیر کا پہلو کہاں ہے؟ میرا مشورہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ خواہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے، جیل جانا پڑے یا گولیاں کھانی پڑیں، مگر صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر اپنی اسلامی تحریک کو قانون، ضابطے اور اخلاقی حدود کے اندر چلائیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی اعلانیہ اور کھلم کھلا تبلیغ کا طریقہ تھا، اور جماعت نے ہمیشہ اسی طریقے کو اپنایا ہے۔ ابتدائی چند سالوں میں ہمارے اوپر مسلسل غیر قانونی حملے ہوتے رہے ہیں، مگر ہم نے بھی کبھی کوئی غیر قانونی ذریعہ اختیار نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود ان کا منہ کالا ہوا، مگر ہمارے اوپر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ اس کا زبردست اخلاقی اثر پڑا۔ خود ان لوگوں کا ضمیر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اخلاق کی ساکھ کو کبھی نقصان نہ پہنچنے دیں، اور غیر آئینی طریقوں پر غور کرنے والوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ حالات جیسے بھی ہیں ہمیں انہیں درست کرنا ہے، اور غلط طریقوں سے حالات درست نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں۔